دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ سامعین و حضرات، اللہ رب العزت نے کائنات کو خوبصورت تخلیق کیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کی نعمتوں کا شمار تو ممکن نہیں۔ آج میں جس نعمت کے بارے میں ذکر کروں گا وہ ہے زبان اور قوت گویائی۔ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو بولنا سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، الفاظ کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ الفاظ حکومت کرتے ہیں تو کچھ غلامی، کچھ الفاظ حفاظت کرتے ہیں تو کچھ وار۔ ہر لفظ کا اپنا ہی ایک وجود ہوتا ہے۔ لفظ معنی ہی نہیں رکھتے بلکہ احساس بھی رکھتے ہیں، جو دل کو موہ بھی لیتے ہیں اور کھو بھی لیتے ہیں۔ بلکہ کہنا تو یہ ہوگا کہ وہ دانت بھی رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، وہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں جو گریبان پھاڑ لیتے ہیں، وہ پاؤں بھی رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ جناب والا، الفاظ کے ہاتھوں میں بھی لہجہ ہوتا ہے جو وجود کو چھلنی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور زخموں کا مداوا کرنے والا بھی۔ یہ الفاظ آنسو بھی دیتے ہیں اور مسکراہٹیں بھی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم ان الفاظ میں صرف آزاد نہیں بلکہ جواب دہ بھی ہیں، کیونکہ مالک نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی اور اس کا حساب بھی رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی سوال کے لیے اللہ رب العزت نے دو کاتب ہر ایک کے ساتھ مقرر کر دیے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ انسان نے کیا بولا، کب بولا، کس لیے بولا، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یہ انسان کے الفاظ ہی ہیں جو اس کی شخصیت کی، اس کی سوچ کی
جنت کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں اور جہنم کی طرف بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر جہنم کے قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رضا والا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ انسان اگر جنت کے قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی والا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ سامعین و حضرات، انسان کو بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان الفاظ کا حساب بھی دینا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال دیکھ کر حسرت کرے گا، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ہے شامت ہمارے اعمال، یہ کیسی کتاب ہے، نہ تو اس میں چھوٹی بات چھپی نہ بڑی بات۔ اللہ کے بندو، دنیا میں ہی فکر کر لیں، ورنہ قیامت کے دن تو زبانیں انسان کے خلاف بولیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے استعمال پر بار بار خبردار کیا۔ ایک دفعہ سرتاج رسول نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں زبان کی حفاظت سکھائی، کہیں فرمایا قولوا قولا سدیدا قولا معروفا قولا لینا، سچی بات کہو، بھلی بات کہو، نرمی والی بات کہو، اور فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ اللہ کے بندو، تو معلوم ہوا انسان کو حق اور سچ بات ہی بولنی چاہیے، اور جھوٹ، بدکلامی، غیبت، چگلی، گالی، زمینی بات اور تحقیر والی بات سے بچنا چاہیے، ورنہ شیطان بھی ہم سے کہے گا منافق دل، تنزیہ لہجے، نفرتوں کے یہ جال، اے انسان کیا واقعی تو اشرف المخلوقات ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زبانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔